میرا نام سیا ہے۔ میں اپنے 3 دوستوں عنایا، عالیہ اور میرا کے بیچ بیٹھی ہوں، اور یہ تینوں بہت شور کر رہے ہیں، اور یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دنوں میں عنایا کی شادی ہونے والی ہے، اور عنایا اپنی شادی سے پہلے گرلز ٹرپ پر جانا چاہتی ہے۔ یہ تینوں فی الحال ڈیسٹینیشن سلیکٹ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عنایا کی شادی راہل سے ہونے والی ہے۔ راہل ہمارا پرانا دوست ہے جو ہمارے ساتھ میں پڑھتا تھا، اور عنایا اور راہل ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ راہل کی ماں مترا کو جب راہل کی پسند کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوشی خوشی مان گئیں، کیونکہ عنایا ایک اسٹرانگ، خوش مزاج لڑکی ہے۔ اس کی بیوٹی، انٹیلیجنس، اس کی معصومیت راہل کی ماں کو بھی بہت پسند تھی۔ جس کے بعد وہ عنایا کے گھر راہل کا رشتہ لے گئیں، اور ایسے ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اور صرف ہم لوگ ہی نہیں، راہل اپنے دوست عارف، ریان اور ریحان کے ساتھ بوائز ٹرپ پر جا رہا ہے۔ عارف، ریان اور ریحان کو میں بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے دوست تھے۔ ہم سب لوگ بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے ہیں۔ ریان اور عارف دونوں ہی بہت اچھے لڑکے ہیں۔ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ریحان وہ بہت الگ ہے۔ اس کی یونیک پرسنالٹی اسے 100 لوگوں میں بھی ہائی لائٹ کر دیتی ہے۔ ہر بات میں پرفیکٹ ہے، وہ ہر چیز میں اچھا ہے۔ اس کی اسٹڈیز میں ہو یا بزنس میں، وہ ہر جگہ پر اچھا رہا ہے۔ وہ اسکول میں بھی ٹاپر تھا، اور اس کی خود کی کمپنی بھی ہے۔ وہ سب کے ساتھ بھی اچھے سے رہتا ہے، اور سب کو سمجھتا ہے، سب کو ہنساتا ہے، اور وہ بہت کائنڈ ہے، سب کا فیوریٹ بھی ہے۔ صرف سب کا نہیں، میرا بھی بہت فیوریٹ ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ عنایا کی زوردار چیخ نے ہم سب کو خاموش کر دیا۔ میں ڈرتے ہوئے عنایا کی طرف دوڑ پڑی اور اس سے پوچھنے لگی کہ عنایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کہاں چوٹ لگی؟ لیکن میرے سوال کے جواب کے بجائے وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور اس نے کہا، مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی ہے، میں ٹھیک ہوں، سچ میں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی۔ ایک بات بتاؤ، تم اتنا ڈر کیوں جاتی ہو یار؟ اگر تم ٹھیک ہو تو تم اتنا زور سے چلا کیوں رہی ہو عنایا؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، اچھا اب بتاؤ، تم شادی میری ہو رہی ہے تو ہم جہاں جائیں گے وہ جگہ بھی تو میں ہی ڈیسائیڈ کروں گی نا، تو تم ان دونوں کو بتاؤ کہ ہم لوگ کمل پور جائیں گے۔ میں نے عالیہ اور میرا کی طرف دیکھا اور بتانے ہی لگی تھی کہ میرا ڈرتے ہوئے کہنے لگی، کمل پور نہیں، ہم کمل پور نہیں جائیں گے، یہ نام ہی کتنا ڈراونی ہے، مجھے نہیں جانا کمل پور۔ ہم لوگ تو گرلز ٹرپ پر جا رہے ہیں، بھوتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں، اور ویسے بھی ہم لوگ رام نگر جائیں گے، وہاں پر بہت اچھی جگہ ہے۔ اتنے میں عالیہ بھی بول پڑی، صرف پلیسز ہی نہیں، میں نے تو سنا ہے وہاں کا کیوزین بھی بہت اچھا ہے، اور میرا بھوت کچھ نہیں ہوتے ہیں، ڈرنا بند کر، ڈرپوک کہیں کی۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی، عنایا نے میری بات کاٹتے ہوئے عالیہ سے کہا، تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا؟ صرف کھانا کھانا کھانا، بھکڑ کہیں کی، جب دیکھو تب کھانا کھانا کھانا، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تمہیں؟ اور ہم لوگ کھانے کے لیے نہیں، ٹرپ پر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں عالیہ نے کہا، اچھا کھانے کے بنا زندہ رہ سکتی ہو؟ کھانا زندگی ہے، دنیا ہے، اور سب کچھ ہے۔ فوڈ از لو، فوڈ از لائف، فوڈ از ایوری تھنگ۔ یہ بات سنتے ہی عنایا چڑ گئی اور کہا، شادی میری ہو رہی ہے اور گرلز ٹرپ پر جانے کی جگہ بھی میں ہی فائنل کروں گی، تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ مت آنا۔ اور سیا، تو بتا، ہم لوگ صرف کمل پور ہی جائیں گے نا؟ عنایا کی بات کاٹتے ہوئے عالیہ اور میرا بول اٹھی، نہیں، ہم کمل پور نہیں جائیں گے، ہم صرف اور صرف رام نگر ہی جائیں گے۔ سیا، اب تم ہی بتاؤ، ہم کمل پور جائیں گے یا رام نگر؟ یہ بات سن کر میں تو بہت شاک ہو گئی۔ جب میں نے میرا کی طرف دیکھا تو وہ بہت کنفیوز تھی، عالیہ بہت کیوریس اور عنایا ایکسائٹیڈ تھی، اور تب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے عنایا کی طرف آ کر
انایا کی طرف آ کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب میں ایک پرابلم میں پھنس چکی تھی، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی پرابلم، کیونکہ اگر میں رام نگر کہتی تو انایا برا مان جاتی، اور اگر کمل پور تو میرا اور عالیہ کو برا لگتا، اور میں ان تینوں کو ہی ناراض نہیں کر سکتی، کیونکہ مما پاپا کے گزر جانے کے بعد یہ تینوں ہی میرا سب کچھ بن گئی۔ انایا کے پیرنٹس نے مجھے اڈاپٹ کر لیا تھا،